بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے میں ہوں سید نسیم الغنی۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی کتاب کا نام ہے کب رات بسر ہوگی۔ مضمون کا عنوان ہے ہمدم دیرینہ۔ جانے کون سا طلسم کار فرما ہے، کون سا دیو ناہنجار پائے کوباں ہے، کس بد دعا کا اثر ہے کہ ڈھونڈنے سے بھی تسکین میسر نہیں۔ قتل و غارت، کشت و خون، حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں۔ 100 ہلاک ہوں گے کہ 1000، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ پڑوس میں دن دہاڑے کوئی داخل ہوا، سب کچھ لوٹ کر لے گیا۔ محض ایک بات ہے، بازار کی چہل پہل اور سرگرمیوں کے باوجود دکان میں گھسے، جو کچھ تھا اور جو کچھ چاہا لے کر رفو چکر ہوئے۔ بینک لوٹ گئے، عدالت کے احاطے میں گولیوں کی بارش ہوئی، بس کو لوٹ لیا گیا، مسجد میں بم پھٹا، نمازی جاں بحق ہو گئے۔ اس قسم کی تمام اطلاعات محض اطلاعات ہو کر رہ گئی ہیں۔ کوئی بھی تو نہیں جو ان حادثات پر آنسو بہائے یا کم از کم ہمارے آنسو ہی پہنچتے، تسلی کے 2 حرف کہتے، وہ حرف جو خلوص کی کوکھ سے جنم لیتے ہوں، وہ حرف جو ہمدردی کے بطن سے پھوٹتے ہوں، وہ حرف جو روح سے روح تک کا سفر کرتے ہوں، جو دل کی دھڑکن بنتے ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ شاید بہت سو نے سوچا ہوگا اور بہت سے سوچ رہے ہوں گے۔ یقیناً اس میں کلام نہیں کہ یہ بے حسی الاقدار کی شکست و ریخت سے متعلق ہے۔ مذہب سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے، لیکن ایک اور اہم وجہ جس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے اور بھی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کی طرف اشارات ہمہ وقت کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی سنجیدگی سے اس وجہ کو محسوس نہیں کیا گیا۔ قوانین بنانے کی بات ہوتی ہے، اصلاح احوال کا ذکر کیا جاتا ہے، مذہب کی دہائی دی جاتی ہے، یہ سب باتیں سچ ہیں، اس سے کس کافر کو انکار ہے؟ لیکن اصل مسئلہ حرف کی بے حرمتی کا ہے۔ حرف کو جس طرح پامال کیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اخبارات کی سرخیاں دیکھیے تو لفظ کا جو بہیمانہ استحصال کیا جاتا ہے، سوچ کر بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ ہمارے مدبرین اور سیاستدان بھی لفظوں کا سہارا لے کر جس بری طرح رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، گوہر افشانیاں کرتے ہیں اور اپنی عظمت کا سکہ بٹھاتے ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور غالباً ہم بھی یہی کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ لفظی طوطے مینا بنانا ہماری فطرت ثانیہ ہے۔ خطابت کے ہم وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ زمین و آسمان لرزنے لگیں۔ صورتحال کا نقشہ کھینچنے میں ہمارا کوئی جواب نہیں، لیکن شاید اس طرح حرف سے ہم نے اس کے معنی نوچ لیے ہیں، لفظ کو مطلب سے محروم کر دیا ہے۔ جملے معنویت سے عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور برطانیہ کے 18ویں صدی کے ادب کی طرح یا لکھنوی انداز ادب و شعر کی طرح ہم لفظوں کے بازیگر ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، سروکار اس سے ہے کہ ہم کتنی خوبصورتی سے کہتے ہیں، اور خوبصورتی حاصل کرنے کی دھن میں مطلب کی چڑیا اڑ کر رہ جاتی ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم حرف جیسے ہمدم دیرینہ کو منا لیں، اس سے دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم نے اس کی کتنی تذلیل، کتنی بے حرمتی اور توہین کی ہے؟ یہ محض لفظی ملامت کا سوال نہیں، بلکہ ہمیں حرف کو منانے کے لیے حرف کے وقار کو بھی بلند کرنا پڑے گا۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ زندگی سے سکون ختم ہو چکا ہے، تو ہم بے سکونی کو روح کی گہرائیوں سے محسوس کر رہے ہوں۔ جب ہم یہ کہیں کہ مذہب ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، تو ہمیں نجات کے تمام مفاہیم کا علم ہو، اور جب ہم یہ کہہ رہے ہوں تو ہمارا دل بھی گواہی دے رہا ہو۔ جب ہم یہ نعرہ بلند کر رہے ہوں کہ ہمیں چادر اور چار دیواری کی حفاظت کرنا ہے، تو ہم ان سستیوں، محرومیوں اور ناانصافیوں کو بھی سن رہے ہوں جس سے ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں دوچار ہیں۔ جب ہم یہ کہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو ہمیں معلوم ہو کہ جنت سے ہماری مراد کیا ہے۔ جب ہم دہشت گردی کے افراد کی بات کر رہے ہوں
तो हमें यूँ मालूम हो कि हमारा घर, हमारा ख़ानदान भी हमा वक्त इसकी ज़द में है। जब हम फ़िरका वारियत के अजदहे की दुहाई दे रहे होते हैं तो हमें मालूम हो कि इसका डंक कितना जानलेवा हो सकता है और हम भी उसके हाथों लुक़्मा-ए अजल बन सकते हैं। लेकिन हमारी राय में हमारी सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। जब हम हकूक़ निस्वां की बात कर रहे होते हैं तो उस वक़्त भी हमारा जहन हमारा रफ़ीक ज़बान नहीं होता और हम अपने मामूलात को इंतहाई मक्कारी से नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी गैरत, कभी मज़हब, कभी बरादरी और कभी रवायात के नाम पर दौरे वहशत की बदतरीन यादें ताज़ा कर देते हैं। जब हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सफ़ आरा होने का ऐलान करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम अपने गिरेबानों में झांकें और देखें कि कहीं ये किसी नीलम परी के खूबसूरत पैकर में हमारी रफ़ीक सफ़र तो नहीं। फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ धुआंधार तकरीरें करते वक्त कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन फ़रोआत का कलाकुमा करने में अमली तौर पर इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करें जिनको हमने ईमानियात का जुज़्व ला यनफ़िक बना लिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम हर्फ़ को, जो बिलाशुबा एक इंतहाई मोहतरम अतिया खुदाबंदी है, का एहतराम करना सीखें। हर्फ़ ही इंसान और बहाइम में हद फ़ासिल कायम करता है। हमारी राय में हम सब को अपनी निजात के लिए, अपनी औलाद की रस्तगारी के लिए, इंसानियत की सलामती के लिए और बनी नौ इंसान की बका के लिए हर्फ़ की तकरीम सीखना होगी। और अगर ये हमदम देरीना मानका कर ले, हमें माफ़ कर दे और दरियादिली का सबूत दे तो फिर ज़िंदगी को उसका शबाब मिल सकता है, दिनों को उनकी रोशनी हासिल हो सकती है, रातें अपना लुटा हुआ सुकून फिर से हासिल कर सकती हैं, घरों को उनकी आफ़ियत मिल सकती है और इबादत गाहों को उनका तक़द्दुस। सिर्फ़ हम वो कुछ कहना सीख लें जो कुछ हम कहना चाहते हैं। दोस्तों, आज का मज़मून अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बज़्म शेख इकबाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।